यीशु मसीह में भरपूर जिंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब एक बार फिर हाजिर है। दोस्तों, हम खुदा पाक की बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए कि हम एक और प्रोग्राम खुदा के कलाम में से आपके लिए हम पेश कर सकें। हम उन दोस्तों के भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए हमेशा दुआ करते हैं, इस प्रोग्राम के लिए, हमारे देखने वालों के लिए वो दुआ करते हैं, और हम हमारे सब प्रेयर पार्टनर्स के लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप ये प्रोग्राम देखते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं। खुदा पाक आप सबको बड़ी बरकत दें। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपको बड़ी बरकत मिलेगी आज, और मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो फिर आप लें, इसको खोलें और हम साथ साथ मिलकर इसकी स्टडी करते हैं। मुझे बड़ी खुशी है आज कि भाई विलियम मेरे साथ है एक बार फिर, और हम दोनों मिलकर खुदा के कलाम में से बहुत कुछ सीखेंगे। भाई विलियम, बहुत मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई सलीब। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपके साथ मिलकर मैं बाइबल चैनल प्रोग्राम में खुदा के कलाम की तालीम दे सकता हूँ। आमीन। खुदा के नाम को जलाल हो हमेशा ब्रदर। आए हम दुआ से प्रोग्राम शुरू करते हैं। आए हम दुआ करते हैं। खुदा बाप यीशु मसीह के कादर नाम में हम तेरी हजूरी में आते हैं आज, और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि तू हमारी मदद कर, हमारे हर एक देखने वाले भाई बहनों की मदद कर कि वो तुझसे आज करीब हो जाएं। ये कलाम सच्चा कलाम है, ये जिंदा कलाम है। खुदा बाप, तू आज हमें खास बातें सिखा तेरे कलाम में से, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ब्रदर, आज हम सीखेंगे लूका की इंजील से। यस, लूका की इंजील उसका 11वां बाब 5वीं आयत से 12वीं आयत तक हम खुदा के कलाम से सीखेंगे जी। और आज हम मुतालिया करेंगे आधी रात के दोस्त की तमसील से सीखेंगे जी। और ये तमसील बड़ी खास तमसील है, और इस तमसील के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के ख्यालात को जानकर, और हमेशा खुदावंद यीशु मसीह ने हालात को और ख्यालात को जांचते हुए तमसील में बातें की। यीशु मसीह के शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह के साथ थे, और वो वाच कर रहे थे, देख रहे थे यीशु मसीह को कि कितनी बड़ी कुदरत के साथ खुदावंद यीशु मसीह इस्तेमाल होते हैं। तो वो आपस में बहस करते थे कि ये क्या भेद है, कौन सी वो कुव्वत है। तो तब वो यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे कि यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ सिखाई थी, खुदावंद यीशु मसीह तू भी हमें दुआ सिखा, क्योंकि वो इस भेद को पाना चाहते थे, क्योंकि दुआ के वसीला से कुव्वत मिलती है। आमीन। ठीक है। तो इस तरह से शफायत की दुआ के भेद को खुदावंद यीशु मसीह ने उनको सिखाने के लिए एक तमसील शुरू की, क्योंकि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, और दुनिया में जितने भी दुखी लोग हैं, बीमार लोग हैं और लानत के अंदर हैं, उनको छुड़ाने के लिए वो हमेशा शफायत करता है। आमीन। तो अपने शागिर्दों को भी वो सिखाना चाहता है कि किस तरह से आप एक महताज आदमी की, वो आदमी जो जरूरतमंद है, किस तरह से आप शफायत करते रहें जब तक उसकी जरूरत पूरी ना हो। तो उसने 3 दोस्तों की एक तमसील शुरू की। आए हम इसको कलाम में से पढ़े जी। लूका की इंजील और उसका 11वां बाब और उसकी 5वीं आयत जी। फिर उसने उनसे Luke 11 chapter 11 verse 5. Luke chapter 11 verse 5 through 12. Thank you. फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, आए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछौने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूं कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है
اٹھ کر اسے نہ دے تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ پس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ تو یہ ایک بڑے بھید کی بات ہے جو یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو اس تمثیل کے وسیلہ سے سکھانا چاہتا ہے۔ تو اس نے 3 دوستوں کی ایک کہانی ان کو بتانا شروع کی کہ ایک دوست ہے، وہ بڑا لمبا سفر کر رہا ہے، اور اتنا لمبا سفر ہے کہ چلتے چلتے تھک گیا ہے، اور اندھیرا بھی ہو رہا ہے، اور جس راہ سے وہ گزر رہا ہے وہ خطرناک ہے۔ تو گویا یہ آج ایک ایسی صورت ہے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس زندگی کے سفر میں ہیں، اور وہ چلتے چلتے تھک چکے ہیں، اپنی زندگی میں وہ ہار گئے ہیں، تھک چکے ہیں۔ پر یہ آدمی ہے، اس نے ہمت نہیں آ رہی، اور اس کے سامنے یہ ٹارگٹ ہے کہ میرا ایک دوست ہے، میں اس تک اپنا سفر جاری رکھوں گا۔ تو ہماری زندگی میں کوئی ہے جو اپنی زندگی کے سفر میں ہم تک پہنچتا ہے، اور وہ ہے، اور یہ جو کوئی بھی دوست ہے وہ محتاج ہے، کیونکہ آدھی رات کے وقت وہ اپنے دوست کے پاس آیا۔ اب جس دوست کے پاس آیا ہے اس دوست نے اس کو کس طرح سے ریسیو کیا ہے، یہ ایک بڑی خاص بات ہے۔ یہ 3 دوست ہیں، ان پر غور سے دیکھنا کہ کیا فرق ہے ان تینوں کے اندر۔ پہلا دوست جو ہے اس کی ایک ضرورت ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے، وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے، آدھی رات ہو چکی ہے، نڈھال ہو گیا ہے، حالات کا مارا ہوا ہے۔ اس نے اپنے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اب آدھی رات کا وقت ہے، دروازہ وہ کھولے گا یا نہیں کھولے گا؟ اور ہم کلام میں سے پڑھ رہے ہیں کہ اس نے دروازہ کھولا، ایک دم اس نے دروازہ کھولا، لائٹ کو آن کیا، اس کو خوش آمدید کہا، اور وہ بڑا خوش ہوا کہ میرا دوست مجھے مل گیا۔ اس نے اس کو پوچھا کہ کھانا کھاؤ گے؟ تو اس نے کہا میں نے تو کھایا ہی نہیں، بڑا بھوکا ہوں، نڈھال ہو چکا ہوں، لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ تو اس طرح سے اس نے اس کو وہیں ٹھہرایا، اور خود وہ اگلے دوست کے پاس گیا۔ تو اب وہ تیسرے دوست کے پاس جا رہا ہے۔ جب تیسرے دوست کے پاس آیا، وقت تو آدھی رات کا ہے، اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی دروازہ کھولتا نہیں۔ ایک دوست دروازہ کھولتا ہے اور ایک نہیں کھولتا۔ بالکل، یہ دیکھتے ہیں کہ ایک مدد دینے کے لیے تیار ہے، اس کے پاس بھی آدھی رات کا وقت ہے، تو اس نے ایک دوست کے لیے دروازہ کھولا، مگر وہ دوسرے دوست نے نہیں کھولا۔ اب یہاں پر ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ فزیکل ہماری نیڈز کیا ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم لمیٹڈ ہیں، پر جہاں ہم لمیٹڈ ہیں خدا کس طرح سے ہماری کوشش کے ساتھ وہ دروازوں کو کھولے گا، جو بند دروازے ہیں وہ کس طرح سے کھولتا ہے، ہم اس میں یہ بھی سیکھیں گے۔ یہ سیکھنا ضروری ہے کہ کون سے دروازے کھولے گا، مگر یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ پرپس کیا تھا، یہ جو تمثیل جو ہے اس کا پرپس کیا تھا۔ پرپس یہی تھا کہ ایک ضرورت مند ہے، اور تم اس کی ضرورت کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم دعا کرنا شروع کریں گے، اور شفاعت کی دعا کرنا شروع کریں گے۔ اب یہ آدمی جس کے پاس وہ آیا ہے اس نے اس کو ریسیو تو کر لیا ہے، جی، لیکن اس کے پاس روٹی نہیں اس وقت،
یہ وقت جو ہے یہ بڑا عجیب سا ہے، اس کے پاس روٹی نہیں ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ میرا ایک دوست ہے اس کے پاس ہے. تو اس نے آ کے کلام کے اندر 5ویں آیت کو دیکھیں ذرا. پھر اس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اسے کہے اے دوست مجھے 3 روٹیاں دے. اب یہاں پر بڑا یعنی اسپیسیفک ضرورت ہے اور اسپیسیفک وے سے وہ مانگ رہا ہے کہ مجھے 3 روٹیاں دے. یہ بڑا ضروری ہے کہ جو کچھ ہم خداوند سے مانگتے ہیں نا، ہمیں اپنی دعا میں صاف ہونا چاہیے کہ ہم کیا مانگتے ہیں. 2 روٹیاں تو 2 مانگو، 3 چاہے تو 3 مانگو. اگر آپ کو 5,000 روپے کی ضرورت ہے آپ 5,000 کو. یہ نہیں ٹھیک کہ اے خداوند تو جانتا ہے کہ مجھے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے. نہیں، وہ سننا چاہتا ہے کہ ہم کیا مانگتے ہیں اور اس کا وہ رسپانس دیتا ہے. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تیسرے جب دوست کے پاس گیا ہے تو وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. اب ایک شفاعت کرنے والا ہے، اس کے دروازے پر کھڑا ہے، کھٹکھٹاتا ہے اور کوئی دروازہ نہیں کھولتا. اس کو پھر کھٹکھٹاتا ہے، وہ دروازہ نہیں کھولتا. وہ پھر کھٹکھٹاتا ہے اور آخر کار اس کو کہتا ہے کہ بھائی تو کیا چاہتا ہے، کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا دوست ہوں، ابھی ایک میرا دوست آیا